السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، نماز پڑھنے کی پوری ترکیب۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنا بدن حد سے اکبر اور حد سے اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں پیروں کے بیچ 4 انگلیاں اس کے لگ بھگ فاصلہ رہے۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو، جیسے فجر کی نماز فرض خدا کے لیے پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لو تو اچھا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے سامنے رہیں اور انگلیاں کھلی رہیں۔ اس وقت دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے باندھ لو۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پیٹھ پر رہے اور انگوٹھے اور چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی سے گھیرا بنا کر گٹے کو پکڑ لو اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہے اور نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ ہاتھ باندھ کر چپکے چپکے ثنا پڑھو، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھو۔ جب سورۃ فاتحہ ختم کر لو تو چپکے سے آمین کہو، پھر کوئی سورت یا بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیت پڑھو۔ لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور سورت کچھ نہ پڑھو۔ قرأت صاف صاف اور صحیح پڑھو، جلدی نہ پڑھو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو، پیٹھ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے۔ سر کو کمر کی سیدھ میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا رکھو۔ ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں اور پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح 3 بار یا 5 بار پڑھو، پھر تسبیح کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تحمید بھی پڑھ لو، امام صرف تسبیح پڑھے اور مقتدی صرف تحمید پڑھے اور منفرد تسبیح اور تحمید دونوں پڑھے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا رکھو، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے بیچ اور انگوٹھے کانوں کے سامنے رہیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سرے قبلے کی طرف رہیں۔ کوہنیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے الگ رہے، کوہنیاں زمین پر نہ بچھاؤ۔ سجدے میں 3 یا 5 بار سجدے کی تسبیح کہو، پھر پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو۔ اٹھنے میں پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو اور بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھو۔ امام کے پیچھے تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو۔ پھر اسی طرح رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرو۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، سیدھا پاؤں کھڑا رکھو، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور اتحیات پڑھو۔ جب اشہد ان لا الہ تک پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے گھیرا بنا لو اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو اور کلمے کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو، لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکا دو اور اسی طرح آخری تک گھیرا بنائے رکھو۔ تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، پھر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو۔ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیرو اور بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف منہ پھیرو۔ دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرو، اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے۔ اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تیسری اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے تو اس کے حساب سے، اور واجب یا سنت یا نفل ہے تو اس کے حساب سے پوری کر کے سلام پھیر دو۔ سلام کے بعد
اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھو، اور یہ دعا بھی مسنون ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔